ایک ہی سوال ہوگا اور میں سوالوں کے جواب بہت لمبے دیتا ہوں کیونکہ میں اب 40 سال کا ہو گیا. چلیں میں تو فلا تزکوا انفسکم کی ضمن میں بچ جاؤں گا. پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہوں آپ کے کہ پیسے کی کیا حیثیت ہے. جی پیسے دی کیا حیثیت ہے؟ بغیر نظریے کے اقبال بھی کہتا ہے اگر بغیر کچھ اصولوں کے تکبیر بھی کیا ہے اس میں، تکبیر بھی فتنہ ہے. یہی کہا ہے نا اس نے. بھائی جان جب کسی چیز کے پیچھے روحانی شرعی ڈیوائن ڈاکٹرنز اور ما انزل اللہ کے اصول اور افراد تفرید کے بیچ میں وہ قیود نہیں ہوں گی نا تو ہر چیز ہی فتنہ ہے. غربت بھی فتنہ بن جائے گی. پیسہ کب اسلام کو نہیں چاہیے؟ ہمارے شیخ، نام تو میں ان کا نہیں لوں گا، جن کے مدرسے سے بھی میں نے فراغت حاصل کی، وہ کہتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور اس ٹیم نے علیحدہ صرف کیا ہے، لیکن عثمان کے کنویں اور عبد الرحمن بن عوف اور ابو بکر کی جو کنٹریبیوشن ہے اسلامک تحریک کو، ان کے نزدیک ان کا موقف یہی تھا کہ اس نے تحریک کو زیادہ بچایا ہے اسلام کی. پیسے نہیں ہوں گے بھائی جان تو کیسے چلے گا معاشرہ؟ پیسہ ہونا، پیسہ کمانا برکت ہے اللہ کی، اور بہت زیادہ پیسہ ہونا بھی اللہ کی برکت ہے اگر اس کے پیچھے عقیدہ، نظریہ اور اصول ٹھیک ہوں. عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جب کسی کو بھیجا تو وہ بیوی کے ساتھ تیل کے استعمال کے اوپر دیے میں لڑ پڑے تھے، لیکن اشرفیوں کے 2 بیگ تھے گھر میں تو دیے تھے نا. دوسرا پیسہ لگائیں بھی اپنے اوپر، ان اللہ جمیل و یحب الجمال بھی کھڑی ہے اپنی جگہ. خوبصورت ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ اسلام کسی چیز کی نفی نہیں کرتا، اس کو بیلنس کرتا ہے صرف آ کے. تو میں چاہوں گا کہ اہل علم جتنے ہیں بسطۃ فی العلم والجسم کے تحت یہ مضبوط ہوں یا کبھی ہوں، ہاں اس کی محتاج نہ ہوں. نظریے کا فرق ہے. پیسہ اس کی رگوں میں نہ بیٹھ گیا ہو، وہ اس کا محتاج نہ ہو. وہ درویشی ہونی چاہیے اس کے اندر کہ اسے جب چاہے وہ آئے نیچے بھی آئے. آپ نے مجھ سے، میرا یہ ماننا ہے کہ عالم دین کو معاشرے میں مضبوط ہونا چاہیے ہر لحاظ سے، اور میری نزدیک ان کے ہاتھ اگر آگے پھیلیں گے تو اس کی زبان کا حق دبا دیا جائے گا. اس لیے آج میرا ادارہ شاید پاکستان کے اندر ان واحد اداروں میں سے ہے، ہمارے سوچ فکر کے لوگوں میں سے، جہاں پر ابھی میرے درس نظامی کے اب جو سیمسٹر آ رہا ہے 200 بچوں نے انٹرنیشنلی ایڈمیشن لیا ہے، 15,000 روپے فیس بھی رکھی ہے اور 30 لاکھ روپے کمائے ہیں صرف اپنے ایک کورس سے. قرآن کے ایپلیکیٹو کا ہم کورس کراتے ہیں، 6 لاکھ روپے بنائے میں نے اس بار اس سے. تو میری یہی تاریخ تھی کہ میں اس علم کو جو 8 سال کا ہے اس کو اتنا ریولوشنائز اور اس میں اتنا انقلاب پیدا کر دوں گا کہ لوگ لائن میں کھڑے ہو کے اسے سیکھیں گے، لوگ اس کی تکریم کر کے اس کو سیکھیں گے. ان کے میں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کینسل کروں گا، میں انہیں ریجیکٹ کروں گا. میں اس کو ان یونیورسٹیوں کی ٹکر میں لے کے آؤں گا کہ جہاں اس کو میں سٹیٹس کا سمبل بنا دوں گا. ایک دن میں درس نظامی کو، جیسے اس دور کا فیشن ہی تھا امام مالک بننا، امام مالک بننا مائیں اپنے بچوں کو فیشن کے طور پہ کہتی ہوں گی کہ امام مالک بن جائیں آپ، کیونکہ اس دور کا سب سے بڑا فیشن ہی ہمارے ائمہ کرام محدثین ہوتے تھے، اور باقی چیزوں کی اتنی ڈیمانڈ اور اتنا نام نہیں تھا. ہم اس کو واپس لانا چاہتے ہیں. یہی میری تحریک تھی کہ میں اس سونے سے لکھے ہوئے حروف سے لکھنے والے علم کو جو بادشاہوں کے پاس اگر ہوتا تو وہ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے ہاتھی لے کے ہم پر آ جاتے، میں اس کو، لیکن اس کے لیے جو کلچرل فائٹ ہے جو یہاں ہم پٹ رہے ہیں، جس کے اندر آپ دیکھیں الحمدللہ میرے پچھلے سیمسٹر کے اندر انگلینڈ، یورپ، پاکستان کے سارے شہروں سے ہٹ کے کویت، یو ایس، آسٹریلیا، ہر جگہ سے لوگ پڑھ رہے ہیں. بات وہی ہے، ہم بھی یہی پڑھاتے ہیں، ہم بھی اسی طریقے سے ہی پڑھاتے ہیں، مگر انداز ہمارا شاید ڈیفرنٹ ہے. تو فرسٹ آف آل میں ان کو دنیاوی لحاظ سے مروب اور مغلوب ہوئے بغیر اور اس ثقافت کے آگے اپنے ویلیوز کو قربان کیے بغیر، ایک عالم دین مضبوط ہونا چاہیے. ان کی اپنی خود ایسا سسٹم ہو کہ وہ اپنا کام کریں عزت، احترام اور سکون کے ساتھ، جو امام احمد بن حنبل نے بھی کہا ہے اس کو ہر ریلیکسیشن ملنی چاہیے، جس کے بعد وہ سسٹم میں آ کے ایک امپیکٹ اور ایک انفلوئنس کھڑا کرتا ہے. بات آپ نے مجھ سے پوچھی کہ میرے پیر کیوں نہیں اکھڑے. یہ آپ کو کس نے کہا کہ میرے پیر نہیں اکھڑے؟ اگر آپ کو کوئی سسٹم میں سالم چیز دکھتی ہے تو اس پر یہ قیاس نہ کریں کہ میں شک کی وادیوں میں شاید نہ گیا ہوں. کلو بنی آدم خطا کھڑی ہے ہمارے ہاں، ہر بندہ خطا کرتا ہے، ہر بندہ شک میں چلا جاتا ہے، ہر بندہ ٹوٹ جاتا ہے، ہر بندہ کمزور ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اس نے ہماری وہ چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے.
کیا چیز نے بچا کے رکھا؟ ہاں یہ چیز میں ان کو ضرور کہوں گا کہ ایک پتھر مار قسم کی سوچ ہوتی ہے نا، وہ جب تک نہیں ہوگی نا تو یہ فیلڈ میں آگے کچھ بڑا نہیں کر سکتے۔ میں نے جب اس چیز کو اپنایا تھا اور جب میں نے اپنی ذات سے نکل کے ملک کی خدمت اور اپنی قوم کی خدمت کے لیے میں آیا تھا، تو میں کشتیاں جلا کے آیا تھا، اور میں یہ جانتا تھا ذلت ہو، کچھ ہو، فلان ہو، یہ قبیلہ مجھے قبول نہ کریں، لبرل قبول کریں نہ کریں، علماء قبول کریں، میں نہیں جاؤں گا گھر واپس۔ I will not go back home and that kept me going brother۔ وہ مجھے موو کراتا رہا، مجھے تعویہ کی عبارتیں نہیں سمجھ میں آتی تھی، لیکن میں بیٹھا رہا، میں بھاگا نہیں۔ کلچر مجھے تنگ کرتا تھا، بہت بودر کرتا تھا، بہت سی چیزیں مجھے بودر کرتی تھیں، لیکن میں بھاگا اس لیے نہیں کیونکہ میں ان بچوں کو صرف یہ کہوں گا کہ اگر کل کو تو چاہتا ہے کہ لوگ تیرا نغمہ، تیرا گیت گائیں، تو اس کے لیے ان کو بہت پتھر کے سخت لہجے کی بات نہیں کر رہا، پتھر قسم کی سوچ ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ اسلام میں قرآن میں بھی کہتا ہے میتھمیٹکس اور ریاض حساب کتاب لا اکراہ فی الدین سے پہلے تک کھڑی ہے، ڈیل ہونے کے بعد نا اللہ کے ساتھ ہیں، اوفو بعہدی، اپنا عہد پورا کر، یہی چیز کی وجہ ڈاما ڈول ہوتا ہے آدمی اپنی زندگی کی سٹرگل میں، جہد میں، لیکن اینڈ اس کا یہی ہے کہ میں قبیلے سے غداری نہیں کر سکتا، آئی کانٹ بیک آف۔ اس لیے آئے نہیں، آ گئے ہیں، آتا اپنی مرضی سے مگر جائے گا ہماری مرضی سے۔ یہی ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا، یہی ہم ان کو سکھائیں گے کہ فیلڈ سے بھاگ نہیں سکتے، اب یہ جانا ہے تو ابھی چلے جائیں، ورنہ کل کو اگر یہ جائیں گے تو فیلڈ بدنام کر دی جائے گی۔ اس لیے جب صبح آتے تھے یہودی اور رات کو جاتے تھے، یہ کلی ہے یہاں پر کھڑی، ہمیں اس طرح کے لوگ نہیں چاہیے کہ جو کیونکہ جب ہر جگہ معاشرے میں سارے بھگوڑے شروع ہو جائیں گے تو فیلڈ ایک مذاق بن جاتی ہے، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، عالم دین کی ہو، یا میتھمیٹکس کی ہو، یا کسی کی بھی ہو۔ تو یہ ایک سخت سوچ رکھیں گے تو ہی شک اور شہوت کے بیچ میں یہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ورنہ بہاؤ ان کو بہا کے لے کے جا سکتا ہے۔